کے ہیں ماشاءاللہ لائیو مناظر عنقریب آپ کے مدنی چینل کی اسکرین پر ہوں گی، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل سنتوں بھرا بیان اول تا آخر سنوں گا، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنی ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، تو اچھی اچھی نیتیں ابھی سے کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اول تا آخر سنتوں بھرا بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل آئیے نگران شورا جو ہے ماشاءاللہ اس وقت سنتوں بھرا بیان کا آغاز انہوں نے فرما دیا ہے۔ آئیے اولڈ مدینہ مسجد یو کے کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ آنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کر دیں گے۔ اگر دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے۔ حسب موقع عز و جل، یعنی اللہ کا نام آیا تو عز و جل کہہ لیں گا، نبی پاک کا ذکر ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا ذکر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جن جن سے ہو سکے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے، جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ میں نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ میرے لیے ایک ممبر ہے یہاں پر، تو جو بیٹھ سکے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ادب ہے، اللہ نے چاہا تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ پھر جیسا تھک جائیں آسانی آپ بیٹھ جائیے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کہا لگانے اور لگوانے سے، کہا لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص جلدی سے گزرا اور کہا، اے ابو عبد الرحمن السلام علیکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صدق اللہ وبلغ رسولہ، یعنی اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے پہنچایا۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت سے قبل خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔
تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی، اور آدمی مال لے کر زمین کے اطراف میں جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو کہے گا مجھے کچھ بھی نفع نہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مختلف حدیثی کتابوں میں کتاب الفتن میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ہم اگر اس حدیث پاک پر غور کرتے ہیں تو تین چیزوں کا یہاں پر خاص ذکر کیا گیا ہے، جس کو انشاءاللہ تعالی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی گویا کہ نشانی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ دوسری بات، تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ تجارت میں نفع نہ ہوگا، تجارت میں نفع نہ ہوگا۔ اب ان تینوں کو میں خلاصے کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ حدیث پاک ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھولوں کا ذریعہ بنے گی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے جب بیان ہو کہ اول تو میں نیت کروانا بھول گیا تھا کہ اپنے موبائل فون بند کر دیں، اس کو جیب میں ڈال کر بھول جائیں پلیز، کیونکہ آپ ماشاءاللہ وقت نکال کر آئے ہیں تو اب آپ موبائل فون دیکھتے رہیں گے، مس کال چیک کریں گے، میسیجز چیک کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو بیان نہیں سن سکیں گے۔ اور ایک وقت جو آپ نے اتنی ہو سکتا ہے بعضوں نے کوشش کر کے وقت نکالا ہو، آئے ہیں بیٹھے ہیں، پھر پتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو ابھی ہم اولڈ ہیم کی مسجد، مدینہ مسجد، واہ نام بھی مدینہ ہے، اور مدینہ نام کیسا؟ مدینہ مدینہ ہے، نام سنتے ہی لطف آتا ہے۔ یہ مدینے سے محبت تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، وہ مسلمان ہی کیا جسے مدینے سے محبت نہ ہو۔ تو یہ محبت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب نام سنے گا تو خوش ہو جائے گا۔ خیر، تو موبائل فون پلیز اپنے جیب میں رکھ کر بھول جائیے، اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی بات جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ یہاں سلام کے بارے میں چند مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ، عادت کریمہ یہ تھی کہ کسی سے جب ملاقات ہوتی تو سلام میں پہل فرما دیتے۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اس ادا کو ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں یہ ہمیں درس دیا گیا ہے کہ سلام کو عام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، یعنی جو جانتے ہو یا نہیں جانتے مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کس کو کرنا چاہیے؟ مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ اور پھر سلام کو عام کرنے والے خوش نصیبوں کو جنت کی بشارت ہے، عظیم الشان جنت کے محلات کی بشارت ہے۔ میں چند حدیثیں سناتا ہوں، یہ تصور ذہن میں رکھے کہ آج ہمارے یہاں اول تو ایک دوسرے سے اتنا سلام نہیں کرتے،
اور اگر ملنے میں اگر کوئی اب جو جملے کہے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر نہیں کہتا، اور اب تقریباً عموماً یہ ہوتا ہے ہائے، ہیلو، گڈ بائے، ہاؤ آر یو، آر یو اوکے. یہ عموماً زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ کرتے ہیں. ہائے ہائے بہت ہے، ہم ہائے کیوں دے رہے ہیں، ہم سلام کیوں نہیں کر رہے؟ ہائے دینا ہی ہمارا کام نہیں ہے. مسلمان کو ہائے دے کر کیا کریں گے؟ ہمارے ہائے تو اس کو بولتے ہیں نا، کسی کو بد دعا دینی ہو تو بولتے اس کو ہائے لگے. تو ہم ہائے کیوں دیں؟ نو ہائے. ہم نے کیا کہنا ہے؟ کہیں کتنے پیارے انداز سے آپ نے کہا. لیکن کبھی ملاقات ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام سلام. اور سامنے والا بھی بہت جلدی مودا وائے سلام وائے سلام. یہ سلام نہ ہوا، نہ یہ سلام کا جواب ہوا. ابھی تو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور بڑے تمیز اور بڑے طریقے سے آپ نے سلام کو دہرایا، لیکن کیا ہم پریکٹس ہے ہماری اس طرح سلام کرنے کی؟ تو اول تو سلام کرنا صحیح ہے. السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا. تو پورا سلام کریں گے اور صحیح کریں گے. کیسے کہیں گے؟ اب جب روٹین میں ملاقات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو یوں دہرائیں گے تو نہیں نا. تو ایک پراپرلی روٹین میں بھی بہت جلدی سلام صحیح تلفظ کے ساتھ ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیلی فون کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، اب گھر میں داخل ہوئے، گھر والوں کو سلام کیا. گڈ مارننگ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، گڈ ایوننگ بولا جاتا ہے، گڈ آفٹرنون بولا جاتا ہے، گڈ نائٹ بولا جاتا ہے. اب سب الگ الگ بولنے کے. اسلام نے ہمیں اتنا خوبصورت لفظ دیا ہے کہ جس سے ملو تو سلامتی کی دعا دے دو. مسلمان کو سلامتی کی دعا، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، ہر وقت دعا کیا ہے؟ سلامتی کی. میں ایک مسلمان سے مل رہا ہوں اور میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. ورحمت اللہ، اس کی طرف سے رحمت ہو. وبرکاتہ، اس کی طرف سے برکت ہو. یعنی آپ پر سلامتی، اس جس کو سلام کر رہا ہوں اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، اسے رحمت کی دعا دے رہا ہوں، اور اس سے برکت کی دعا دے رہا ہوں. اور جواب میں کیا ہے کہ وہی دعائیں یہ مجھے بھی دے رہا ہے. وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی رحمت ہو، اور تم پر بھی برکت ہو. پھر سلام کرتے وقت کی نیت ہے. جیسے میں اگر آپ کو سلام کر رہا ہوں تو سلام کرتے وقت کی نیت یہ ہے کہ جیسے میں اگر ان کو سلام کر رہا ہوں تو گویا کہ میں ایک نیت بنے گی کہ میری طرف سے تمہارے جان، تمہاری مال اور تمہاری عزت، تمہاری آبرو محفوظ ہے. ظاہر ہے میں جس کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سلامتی دے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی تجھ پر برکت ہو، تو اس کا نام ہے تو میں نے گویا کہ اس کو اپنے سے امن کر دیا نا. یعنی پہلے کے ڈاکو بھی کسی کو سلام کر دیتے تھے نا تو پھر اس کو لوٹتے نہیں تھے. کب اس کو کیا لوٹنا، اس کو تو ویسے میں نے سلامتی کی دعا دے دی ہے. اور ہم تو بہت اچھا سلام کرتے ہیں پھر لوٹتے ہیں. سلام اتنا اچھا کریں گے اگلا بولے گا لگتا ہے وہ نیک آدمی ہے، اور وہ نا شکل سے نیک نظر آتا ہے، اندر میں بھیڑیا ہوتا ہے. اندر میں اس کے وہ نیکی، پرہیزگاری اور تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لوٹتا ہے پھر وہ. لیکن مسلمان کو سلام کرنے کے لیے یہ بہت خوبصورت ایک لفظ ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے ہم کو دیا ہے، جو فی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے سے اٹھ رہا ہے، ہمارے گھروں سے اٹھ رہا ہے. بچے گھروں سے جاتے ہیں، ماما ٹاٹا بائے بائے، ادھر سے کچن سے امی بولے گی اوکے بیٹا ٹاٹا بائے بائے.
ارے ماں کو سلامتی کی دعا دے، ماں سلامتی کی دعا دے. بابا پاپا ٹاٹا بائے بائے. ارے واٹ از دس یار، یہ کون سا طریقہ تھا؟ پاپا گڈ بائے، ٹاٹا، بابا، ابو، فادر، چلے جو آپ ابو بولتے ہیں، ڈیڈی بولتے ہیں، آپ کیا جو بھی بولتے ہیں، لیکن ابو بہت اچھا لفظ ہے. ابو جی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابو ترستے ہوں کہ بیٹا کبھی مجھے ابو بولے گا. بہت اچھا لگے گا. آج بیٹے نیت کریں کہ والد صاحب کو ابو بولوں گا، ابو بول کے سلام کروں گا. آپ ابو بول کے کیا کریں گے؟ ابو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کے ابو ہیں اور جن کو امید ہے کہ میں ابو سے جا کر ملوں گا، وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج گھر میں جاتے ہی ابو اور امی کو کیا کہیں گے؟ بہت عرصے کے بعد آپ کی امی سنے گی آپ کے منہ سے امی، وہ شاید بہت عرصے کے بعد آپ کے ابو آپ کے منہ سے سنیں گے ابو. پہلے دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہے کہ برطانیہ میں، ہم لوگ ہے کہاں. پھر شاید خود کو دانت مارے گی کہ خواب تو نہیں دیکھ رہے، ہمارا بچہ ہم کو سلام کر رہا ہے. یا تو ہائے دیتا تھا، ہائے، بائے، گڈ بائے، ٹاٹا، او مام. کیا ہو گیا؟ ماں کو موم کر دیا، باپ کو پتہ نہیں کیا بنا دیا یار. تو اپنے کلچر، اپنی تہذیب، ہمارا جو ایک ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے، جو ہم کھو چکے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ یہ مطلب کہ موسٹلی ڈیمولش ہو چکی ہے، جو ریلیشن شپ تھی والدین اور اولاد کے درمیان، جو اسلام اور دین کی دی ہوئی تھی، تو شاید غلط نہیں ہے. اور ہم کلچر کے پیچھے چلے گئے. جن کا کلچر ہم اختیار کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں، وہ تنگ آ گئے، اب وہ ریورس گیئر لگا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ گڈ سائن ہے کہ یہ ریورس گیئر لگا رہے کہ ان کے آگے نتیجہ نکل آیا. اب ہم نتیجے کی طرف نہ جائیں، کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آیا، ہم ابھی سے واپسی آ جائیں اور ہم اپنی اسی دین اسلام کی طرف آئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی گھر سے نکلتے، ماں کا راستہ گھر میں تھا، پہلے اپنی ماں کو سلام کرتے تھے، اپنی ماں کو سلام کر کے جایا کرتے تھے. اور ماں بھی سلامتی کی دعائیں دے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو بس آج یہ نیت بھی کریں، جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کو پراپر سلام کریں گے. کون نیت کرتا ہے؟ پراپر سلام. کیسے کریں گے؟ مدینہ. ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین لائیو ہیں، ہم لوگ براہ راست ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. بلکہ ابھی اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے والدین وغیرہ بیٹھے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہ ماں باپ نے بھی تو ہائے ہوئے سکھائی ہے نا، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ سلام کو عام کریں. اپنے بچوں کو السلام علیکم سکھائیں. السلام علیکم، السلام علیکم. چلے پورا نہیں کر سکتے، السلام علیکم ہی سکھا دیجئے. تو کیا ہمارے گھر میں سلامتی کی دعا تو آئے. کچھ حدیث سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں. دوسری حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. کیا مدنی پھول ہیں، کتنے پیارے مدنی پھول ہیں. سلام کو عام کرو. دیکھیں کون سی چیز آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر ہم کوشش کریں، نیت کریں
माइंड मेकिंग की जरूरत है। थोड़ा सा गौर कीजिए, सलाम को आम करें, मुसलमान को सलाम करना है। अब यहां एक प्रॉब्लम आता है कि अब हमारा गेटअप नहीं है, बदकिस्मती के साथ ये पता ही नहीं चलता कि इसको सलाम करूं या ना करूं। अब जिन ममालिक के अंदर ये सारा मिक्स मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब साथ रहते हैं और स्पेशली मेजोरिटी मुसलमान की है, तो ये डिसीजन कैसे लेंगे कि मैं इसको सलाम करूं या ना करूं? शक की सूरत में सलाम कैसे करेंगे? ये एक प्रॉब्लम है। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि मैं अंधेरे में भी मुसलमान नजर आऊं, मेरे वजूद से नजर चल जाए कि ये मुसलमान है। अल्लाह वो दिन ले आया। नियत करिए, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि मुसलमान नजर नहीं आते। कोई नाम पूछे तो पता चले कि ये कौन है। कितना अजीब हो गया हमारे साथ। हमारे बाल अजीब, हमारा मुंह अजीब, हमारे कपड़े अजीब हो गए यार। ये दुरुस्त नहीं है। हम अपना तशख्खुस जिसको कहते हैं ना, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी, हम अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। और ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। चेहरे पर दाढ़ी होना, पूरी एक मुट्ठी, सर पर अमामा, चले अमामा नहीं तो टोपी सही, कुछ तो हो। तो अब तो बिल्कुल एक तादाद है जो पहले मस्जिद में भी आते थे ना तो सर पर टोपी होती थी, आपको याद होगा। अब ये भी गई, अब सर पर टोपी भी चली गई है। अब अजीब व गरीब हो गया कि बस वो बालों का क्रेज आ गया यार। बाल तो पहले भी थे यार, हमारे बाप और दादाओं के बाल थे, सारे गंजे थोड़ी थे वो। बाल तो उनके भी थे, मगर आप पुराने पुराने लोगों का देखे तो सर ढपे हुए होते थे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, सब भी सर पर टोपी हुआ करती थी, आपको याद होगा। और टोपियों के भी अलग अलग नाम होते थे। चले वो एक था कि इमामा की सुन्नत गोया के उठती चली जा रही थी। अल्लाह भला करे, अल्लाह अजर दे हमारे अमीर सुन्नत को, जिन्होंने इमामे की सुन्नत को ऐसा जिंदा कर दिया और खास व आम को यह दर्स दे दिया कि इमामा आका की सुन्नतें सजाओ सर पर, ये फरिश्तों का ताज है, सजाओ सर पर, इसमें वकार और बुर्दबारी, ये सजाओ सर पर, इमामा पहनो तुम्हारा वकार बढ़ेगा। और इमामा नबी पाक की सुन्नत है। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। एक काश हमारे सरों पर अमामा सज जाए। ये हमारे नबी की सुन्नत है, प्यारे आका की सुन्नत है। बल्कि आगे बढ़ूं तो मैं ये कहूं कि जुल्फे रखना भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज लंबे बाल रखते हैं हमारे नौजवान, इतने लंबे लंबे बाल रखते हैं, फिर पीछे रबड़ लगा देते हैं, पोनी बन जाती है। तो अब बाल लंबे, पूरे बाल, ये सुन्नत है। हां, पूरे बाल रखना ये सुन्नत है। वो कंधे से, शोल्डर से नीचे नहीं जाने चाहिए, कि नीचे चले जाएंगे तो औरतों की मुशाबत होगी, औरतों जैसे हो जाएंगे ना, औरतों की नकल हो जाएगी, और यह हराम है। आला हज़रत का फतवा इसी पर है, इमाम अहले सुन्नत का। तो पूरे बाल रखें और बीच की मांग निकालें। ये इधर से यूं नहीं। सुन्नत क्या है? बीच की मांग। लैलतुल कद्र में मतलाइल फजर हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। बीच की मांग हो। अब जरा सोचिए, चेहरे पर दाढ़ी है, आप आईने के सामने खड़े हैं, पूरी दाढ़ी बना रहे हैं, सर में तेल लगाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तेल लगाया करते थे। आप तो जेल लगाते हो ना बाल खड़े करने के लिए, मिर्ची की तरह। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तेल लगाते थे, इतना तेल लगाते थे कि फिर सरबंद शरीफ बांधते थे, कपड़ा बांधते थे, नजाफत थी। सरबंद शरीफ बांधते थे, नजाफत, और फिर उस पर टोपी, और टोपी पर इमामे का ताज। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक में तेल लगाने को कुछ यूं याद करते हैं। वो है ना,
مقطع جو ہے اعلیٰ حضرت کا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند، ڈراپ آف ایئر آئل، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، کیا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسے۔ اللہ کرے کہ ہماری پورے، اب یہ کہ دیکھیں عشق اور محبت کی باتیں ہیں، ہمیں اللہ اپنے کرم سے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، دعا پڑھی اور مسکرائے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کے بعد کرتے دیکھا، آج آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، آپ یو کے میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، لیکن آقا کا عشق و محبت تو مسلمان کے دل میں رچا بسا ہوتا ہے نا۔ کچھ کریں ایسا، کچھ ایسا کریں کہ ہمارے وجود سے سنتیں نظر آئیں، ہم نظر آئیں مسلمان ہیں۔ پلیز سوچیں، کنسیڈر کریں، تھوڑا سا سوچیں کہ میں مسلمان نظر آؤں، میں آئینے میں کھڑے ہوں تو میں پراؤڈ فیل کروں کہ میں ایک مسلمان نظر آ رہا ہوں۔ نیت کریں، نیت کریں، پوری مٹھی، ایک مٹھی فل فسٹ بیئرڈ ہمارے چہرے پر ہو، اور جو کیونکہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں، پوری داڑھی ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ زلفیں بھی ہوں، سر پر امامے کا تاج بھی ہو، سنت و بھرا لباس بھی ہو، اور مدینہ مدینہ کرتے چلے جائیں ان سے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ توفیق ایسی عطا یا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تو سلام کو عام کرو، حدیث پاک میں کیا آیا؟ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلایا کریں۔ یہ جو کھانا کھلاتا ہے، یہ کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ جنت واجب کرواتا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو بالخصوص جیسے ایک حدیث میں مسکین کا آیا، مسکینوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ پھر صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب رات لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، صلاۃ اللیل لے لیں یا تہجد لے لیں، مطلب جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ کرے اس پر عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ ایک اور حدیث سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھنا گناہوں کے کفارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، بالا خانے اوپر کی منزل ہیں، بالا خانے ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات میں جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھتے ہیں۔
اب آپ رات رات بھر ویڈیو گیم لے کر بیٹھے ہو, رات رات بھر سوشل میڈیا لے کر بیٹھے ہو, رات رات بھر انٹرنیٹ لے کر بیٹھے ہو, رات رات بھر فلمیں ڈرامے لے کر بیٹھے ہوئے ہو. آپ بتائیے, عشاء پڑھیں, کچھ نیکی کا کام کریں, دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں اور سو جائیں. اٹھیں, رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں, عشاء پڑھ کے سو جائیں, رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں, تہجد کی نماز پڑھیں. آپ کے یہاں تو رات اتنی لمبی ہے, مغرب 4:30 بجے, 4:15 4:30 بجے تو مغرب ہے آپ کے یہاں, اور عشاء 6:30 بجے, 6:30 بجے عشاء پڑھ لی. اور فجر کا ٹائم بولٹن میں کل فجر کا ٹائم تھا 7:45 بجے تک, 7:45 تک فجر کا ٹائم ہے. تو مطلب 5:30 بجے تو تقریباً فجر کا ٹائم شروع ہو رہا تھا تقریباً, اب آگے پیچھے ہو رہا ہو تو اتنا یاد نہیں ہے. تو اب سوچئے کہ اتنی لمبی راتیں ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں راتوں کو؟ گھومتے پھرتے ہیں, ہوٹلوں میں جاتے ہیں, یا جنت میں جانے کے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. جنت میں جانا ہے, جانا ہے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ کی رحمت کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی. انشاءاللہ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا. جنت میں جائیں گے, آقا کا پڑوس پائیں گے. اور کس طرح جنت میں جائیں گے؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد جنت, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو کام یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل کے ویڈیو گیم, طرح طرح کے ان کھیل تماشوں میں پھنس گئے ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں. نکلیں اس سے. یہاں جنت میں جانے کے راستے بتائے جا رہے ہیں, جنت میں جانے کے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. سو جاؤ یار, ماں باپ بھی خوش, آپ بھی خوش, نیند بھی پوری ہوگی, دماغ کا مرض بھی نہیں ہوگا, آنکھیں بھی صحیح رہیں گی. یہاں آنکھیں کمزور, دماغ کمزور, اور 100 قسم کی برائیاں, گناہوں بھرے پھر مناظر, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے. یعنی یہاں جنت میں جانے کا راستہ بتایا جا رہا ہے, جنت میں جانے کے مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں, اور ہم جنت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ کتنی سینس لیس بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, عمر دی ہے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. سو جائیں نا, فضولیات میں وقت نہ برباد کریں. اب اٹھے 5 بجے اٹھ جائیے یار. فجر کا مثال کے طور پہ اگر 5:30 بجے آپ کے یہاں وقت شروع ہوتا ہے تو 5 بجے اٹھ جائیے. 5 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیجئے, پھر فجر کی نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, سلام کو عام کریں, محتاجوں کو کھانا کھلائیں, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں, اچھا سلوک کریں. اور سب سے زیادہ تو اچھے سلوک کے مستحق ماں باپ ہیں. سب سے زیادہ ماں باپ ہیں جن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا, صلہ رحمی کی جائے گی. ماں کے ہاتھ چومے, باپ کے ہاتھ چومے. کتنا عرصہ ہوا ماں اور باپ کے ہاتھ چومے ہوئے عید کے علاوہ؟ یہاں تو پتہ نہیں عید پر بھی ہاتھ چومتے کہ نہیں چومتے, کہ ہائے ٹاٹا کر کے چلے جاتے ہوں گے. تو ماں کا ہاتھ چومے کتنا عرصہ ہوا؟
بلکہ میں تو کہتا ہوں ماں کے پاؤں چومے کتنا عرصہ ہوا آپ کو کہ جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا چوما اس سے جنت کی چوکھٹ کو چوما کبھی ماں کے پاؤں کو نہ ماں کیسے ماں کو ٹھیک ہے ماں اگر اللہ نہ کرے اگر ماں آپ کو لگتا ہے فیشن کرتی ہے ماں جو بھی کرتی ہے ماں ہے نا ماں ہے باپ ہی ہے باپ نماز بھی نہیں پڑھتا باپ کچھ بھی نہیں کرتا مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ باپ فیشن کرتا ہے باپ جو سو بھی ہے باپ تو باپ ہی رہے گا نا باپ کی کنڈیشن تو تبدیل نہیں ہو جائے گی نا ماں ہی رہے گی نا ماں کی صورت تو تبدیل نہیں ہو جائے گی ماں باپ اگر غلط کرتے بھی ہیں تو تم تو نیکیاں کر کے جنت کا راستہ لو اور یہ نیت کرو کہ اللہ مجھے بھی جنت دے اور میرے ماں باپ کو بھی جنت دے میرے ماں باپ کو بھی جنت دے تو چلو اب کون جن کی ماں زندہ ہے یہ بھی نصیب والا ہوتا ہے جس کی ماں زندہ ہوتی ہے ماں زندہ بھی ہو اور گھر میں بھی ہو اور میں ماں کے پاس بھی ہوں نہ کہ ماں باپ کو چھوڑ کر صرف بیوی کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہوں ایک تعداد ہے ماں باپ اتنی محنتیں کر کے تیاریاں کر کے اتنی قربانیاں دے کر بیٹوں کی شادیاں کرا دے اور بیٹے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ایک دم جب پوچھتے بھی نہیں اگر اولڈ ہاؤس میں نہیں دیتے بیوی کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو پوچھتے نہیں آپ لوگ تو ایک کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی عزت اور تعظیم کرنا نصیب فرمائے تو ماں باپ کو سلام کا تو آپ نے نیت کی اب یہ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ والد صاحب کے ہاتھ چوموں گا اور یہ نیت کرے کہ ماں کے پاؤں بھی چوموں گا ماں کے ہاتھ بھی چوموں گا آپ نیت بھی نہیں کر رہے چلے یہاں نہیں ہے تو جہاں ہیں جن کے ماں باپ یاد رکھا جب بھی ماں باپ سے ملوں گا یہ کروں گا اور مدنی چلے کہ ناظرین میں اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تو ابھی اٹھو اور ماں کے ہاتھ چوم لو باپ کے ہاتھ چوم لو ماں باپ کو بھی یار چومنے دو یار اس پہ جھٹکا آپ بھی مت کھائیے چومنے دیجئے اور دعا دے دیجئے جس دن ماں باپ کی دعا لگ گئی نا اس دن آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا جس دن ماں باپ کی دعا لگ گئی آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا تو انشاءاللہ اس طرح ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور یہ جو میں نے عرض کی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اچھا اب یہی حدیث کو ہم آگے لیتے ہیں ہم اگر آگے لیں تو اس میں یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہم نے فرمان سنا کہ قیامت کریں گے جن کو سلام کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی اور آدمی اپنا مال لے کر زمین کے اطراف میں کونوں میں پھیل جائے گا اور جب واپس آئے گا تو کہے گا کہ کچھ نفع نہیں ہوا تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہاں پر تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کمانا یہ ایک عبادت ہے اور رزق حلال کمانا ہے حلال رزق کمانا ہے حرام نہیں اس کے حصول کے لیے تجارت بھی ہے ملازمت بھی ہے محنت مزدوری بھی ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر عورت کے بجائے مرد کی ذمہ داری ہے بیسیکلی کہ وہ نان نفقہ مرد پر واجب ہے کھلانا پلانا ہے نا گھر والے بیوی بچوں کا بیسیکلی یہ مرد کی ذمہ داری ہے اچھا اب جہاں تک عورتوں کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے شوہر کی خدمت یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کی اپنی جو عزت ہے اس کی حفاظت کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش یہ اس کی ذمہ داری ہے گھریلو کام کاج کی ذمہ داریاں ہیں ٹھیک ہے یہ اسلامی بہنیں جو کہتے ہیں نا ہم کیا کریں جو کہا یہ کریں آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے شوہر کی خدمت کرتی ہیں بچوں کی پرورش یعنی بچے پیدا ہونے سے لے کر تقریباً 5-5, 6-6, 7 سال تک
خاص ماں کی نگہداشت میں ہے بچہ، خاص ماں کی پرورش میں ہے۔ ماں نماز پڑھے، ماں قرآن پڑھے، ماں اللہ اللہ کرے، ماں ذکر کرتی رہے، ماں گناہ سے بچتی رہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کراتی رہے، اور کوشش کرے کہ جب میرا بچہ پہلا جملہ منہ سے نکالے تو اس کی زبان سے نکلے اللہ اللہ اللہ۔ یہ سکھائے اپنی اولاد کو، قرآن سکھائے، تمیز سکھائے، آپ جی جناب سکھائے، ادب سکھائے، تمیز یہ سکھائے۔ اب یہاں تو ہم اٹھا کر کیا کرتے ہیں، ماں باپ اٹھا کر اس کو اسکول میں دے دیا، تم جانو تمہارا کام جانے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ذمہ داری پوری کی۔ نہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، اور ویسے بھی جس تعلیمی ادارے میں آپ نے دیا ہے وہ آپ کا بچہ آپ کا چھوڑے گا نہیں، وہ جو کچھ کر کے دے گا نا آپ کا بچہ، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، لیکن آپ نہیں مانتے کہ ہمارے بچوں کو عالم نہیں بنانا۔ عالم بنائیے، بچوں کو عالم بنائیے، بچوں کو عالم بنائیے۔ اللہ وہ دن دکھائے کہ یو کے ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم ایک عالم ہو۔ آپ نیت تو کریں نا، کیونکہ ہم لائے ہوئے ہیں، براہ راست ہیں، تو آپ نیت تو کر سکتے ہیں۔ یو کے میں، یورپ میں، جہاں جہاں دنیا بھر میں اسلام میں دیکھ رہے ہیں، نیت تو کرے کہ میرے گھر میں کم از کم ایک عالم ہوگا۔ ہم انشاءاللہ، ہماری نیت، ہمارا مشورہ ہوا ہے ہمارے یو کے نگرانوں کے ساتھ، ہم اللہ کی رحمت سے آپ کے یو کے میں ایک اچھی تعداد میں جامعۃ المدینہ کھولیں گے انشاءاللہ، دارالعلوم جس کو کہتے ہیں، جہاں عالم بنایا جاتا ہے انشاءاللہ۔ تقریباً ہر بڑے شہر میں اللہ نے چاہ تو ایک جامعۃ المدینہ کھلے گا، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ ہوگا، جس میں یہاں کے انشاءاللہ عاشقان رسول کے بچوں کو عالم بھی بنایا جائے گا، حافظ بھی بنایا جائے گا، قرآن بھی سکھایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی شہر شہر میں دارالمدینہ بھی کھولیں گے، جو ہمارا اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے دعوت اسلامی کا، انشاءاللہ اس کو بھی کھولیں گے۔ امید ہے کہ ہر بڑے شہر کو پہلے کور کریں گے، اللہ نے چاہا تو پھر چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں بھی کھولیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک جان ہے، سانس ہے، اللہ کام لے لے، ہم اپنا کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس نکمے سے کام لے ایسا، یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کریں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، ٹھیک ہو نام گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا رضا، تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں گدا، تم پہ کروڑوں تو درود۔ یہ اسلامی بہنوں کی جو ذمہ داری ہے، جو اسلامی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوں، دیکھ رہی ہوں، یا یہاں جو آپ ہیں، آپ گھر میں جا کر بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، گھر کے کام کاج کو دیکھنا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا۔ تو آپ بولو بات ہو سکے تو ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، نہ ہمارا شوہر ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، تو ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ماں اپنی ان بیٹیوں کی تربیت کرتی ہے، انہیں گھر کے کام کاج میں مصروف رکھتی ہے، ان کو ادب سکھاتی ہے، تاکہ کل وہ شادی کے بعد گھروں پہ جائیں، سسرال میں جائیں تو وہاں پر دکھ نہ دیکھیں۔ ماں کے گھر پر تو سوئی ہوئی آپ کو کوئی نہیں بولے گا، لیکن جب سسرال میں سوگی نا تو پھر باتیں ہوں گی۔ تو ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو گھر کا کام کا سکھائے، گھر کا سینہ پرونا سکھائے، صفائی سکھائے، برتن کا کھانا پکانا سکھائے، تاکہ آپ کی بیٹی جب شادی کے بعد کسی گھر میں جائے تو وہ خوشیوں کا منہ دیکھ سکے، وہ گھر کی مطلب رانی بن کے رہے گی۔ ورنہ اب آپ اس کو سیٹھانی بنا کر بھیجو گے تو ساس باس سیٹھانی نہیں بننے دیتی، ہاں وہ کان پکڑ کے کام کروائے گی، پھر لڑائی ہوگی۔ تو یہ بدنی پھول عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے تھوڑا سا 2 قدم آگے چلتے ہیں۔
شریعت ہمارے اسلام اور ہمارے دین نے عورت کو چادر اور چار دیواری کا حکم دیا ہے، اور اسلام نے جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے ان میں ہمارا بھلا ہی ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے انہیں نہ کرنے میں انہیں کرنے میں ہمارا نقصان ہے، یہ مت کرو، اگر ہم کریں گے تو نقصان ہوگا۔ بعض ایسی مینٹلٹیز ہیں جو مطلب اس طرح کہتے ہیں کہ جناب یہ مولانا حضرات جو ہیں علماء یہ عجیب لوگ ہیں، عورتوں کو چادر اور چار دیوار میں بٹھا دیا ہے، ماڈرن دور ہے، دنیا یہاں چلے گی، دنیا وہاں چلے گی، ترقی ہو گئی، اور پھر عورتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، شانہ بشانہ شولڈر ٹو شولڈر چلنا ہے۔ یہ شولڈر ٹو شولڈر بات کہہ رہی تھی تو آپ نے 2 قدم اور آگے بڑھا دیا، مردوں نے لیڈیز فرسٹ، اب یہ ایسی فرسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو بالکل لاش کر دیا ہے، چل تو بیٹھا رہے کونے میں، سارا گھر کا نظام میرے ہاتھ میں، کیا ہوا آپ کے ہاتھ میں؟ کیا ہے لیڈیز فرسٹ کر دیا تو لیڈیز فرسٹ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم کو برائی دیکھی ہم نے، جب عورتیں گھر میں ہوتی تھیں، چادر اور چار دیواری میں ہوتی تھی، نیکی اور پرہیزگاری کرتی تھی، تو کیسے نیک بچے پیدا ہوتے تھے، اور آج نتیجہ کیا نکلا ہے ہمارا؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہمیں جو حکم ارشاد فرماتا ہے، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اور رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر افاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں، اب سوچئے، اور اسلامی بہنیں بغور سنیں اگر مدنی چینل پر ہیں تو، اور آپ بھی غور کیجئے کہ آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کا کیا حال ہے، کہ وہ دور جاہلیت کا کیا انداز تھا کہ عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھی، اور غیر اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ آپ بتائیے کہ اس وقت یہ دور کیسا ہے؟ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کی، میں اسلامی بہنیں کیا بولوں، لیڈیز، خواتین بھی بولو اچھا لفظ ہے، لیڈیز، یہ لیڈیزوں کا حال ہے کہ مطلب بیٹا ماں کا لباس دے کے شرماتا ہے، بھائی بہن کا لباس دے کے شرماتا ہے، مگر ان ماں اور بہنوں کو شرم نہیں آتی، شوہر کو بھی غیرت نہیں آتی۔ بدقسمتی تو ایسی ہے، شوہر کو غیرت نہیں آتی۔ ارے تمہاری بیوی کا لباس تو دیکھو یار، تمہارے بیوی کے ہاتھ نظر آتے تم کو شرم نہیں آتی، تمہارے بیوی کے بال نظر آتے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے بیوی کا جسم ڈھکا ہوا نہیں ہے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یعنی جو اپنی گھر کی محرم عورتوں، جو عورتیں گھر کی عورتیں ہیں، ان پر غیرت نہیں کھاتا، ایسے شخص کو حدیث میں کہتے ہیں دیوس۔ دیوس کے معنی ہے بے غیرت، اور دیوس پہ جنت حرام ہے۔ یعنی ہم اس کو اتنا ایزی کیوں لے رہے ہیں؟ اتنا ایزی لے رہے ہیں۔ آپ اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پر اپنی بیوی کو فیشن کر کے بٹھا رہے ہیں، دعوتوں میں لے کے جا رہے ہیں، یہ میں کنٹینیو کہہ رہا ہوں، دعوتوں میں لے کے جا رہے ہیں، دعوتوں میں بٹھا رہے ہیں، دعوتوں میں گھما رہے ہیں، انٹروڈکشن دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے بیوی بچوں کو۔ کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے یار؟ آپ بولتے ہیں ماڈرن ترقی، کیا یہ ترقی ہے؟ بیوی کو بے پردہ گھمانا ترقی ہے؟ کیا بیٹی کو بے پردہ گھمانا ترقی ہے؟ کیا بچوں کو آدھے کپڑے سلوانا یہ ترقی ہے؟ کیا سلیو لیس کپڑے پہننا یہ ترقی ہے؟ کیا سونے کی چینیں پہننا یہ ترقی ہے؟ کیا کان میں بالی پہن لینا، ہونٹوں پہ بالیاں لگا لینا، مردوں کا مطلب کہ یہاں بالیاں لگا لینا، پونیاں بنا لینا، اور پھٹی ہوئی پینٹیں پہن لینا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لینا، اتنی لمبی لمبی پینٹ پہن لینا کہ جناب زمین کو گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے،
یہ ساری کہ اس کو ترقی کہتے ہیں آپ؟ یہ ترقی ہے؟ بتائیے، اس کو ترقی تھوڑی بولتے ہیں. یہ کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ کوئی ترقی ہے؟ یہ تو بے حیائی ہے، نیری بے حیائی ہے. سارے کام شیم لیس ہیں. داڑھی منڈا کر، الٹے سیدھے کپڑے پہن کر، ناجائز فیشنیں کر کے مرد گھومے، لڑکا گھومے، کہ ترقی ہے، ماڈرنزم. ماڈرن کہہ لیں، ماڈرنزم ڈفرنٹ تھنگ، لیکن ترقی نہیں ہے یہ. اگر اسلام کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ تنزلی ہے، یہ اسباب زوال ہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج تم نے ترقی کہاں کر لی؟ کل 700 سال تک تمہاری حکومتیں تھیں، سینکڑوں برس تک تمہاری ریاستیں تھیں، تمہاری حکومت تھی، تمہاری بات تھی. مگر مسلمان، آپ نے اپنا انداز و طریقہ چھوڑ کر ترقی نہیں کی ہے. زوال لگا ہے، نیچے آئے، نیگیٹو مارکنگ لی ہے، پوزیٹو کی طرف نہیں گئے. آج آپ کے بچے آپ کی نہیں سنتے. کل مجال تھی کہ اولاد کی آنکھ اٹھ جائے ماں باپ کے آگے. کل ہو سکتا تھا یہ؟ نیور کہ اولاد آنکھ اٹھائے. آج اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے. یہ ترقی کی سزا ہے جس کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں. یہ پنشمنٹ ہے کہ اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے، اولاد دھکے مارتی ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. لٹرلی ماں باپ اولاد کے آگے بے بس نظر آتے ہیں، مجبور نظر آتے ہیں، لاچار نظر آتے ہیں. اس کو ترقی نہیں کہتے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں، اسے بے عملی کہتے ہیں. ہے خاصاں خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دن بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دن بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. لیکن اب چینج تو لانا ہے نا، کہ خالی ہم باتیں سنیں گے کہ یار واقعی یار ہے، بات تو صحیح ہے، اتنی برائی ہو گئی، اتنی برائی ہو گئی. اب ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے. آپ جو یہاں اجتماع میں جمع ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. جو مدنی چینل پر ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ جو چلا گیا ہے وہ واپس آ سکتا ہے. ہم اس کو لانے کی کوشش کریں، اپنا کریکٹر چینج کریں. آپ بولے کیسے ہوگا؟ آپ کو میں عرض کرتا ہوں گھر میں درس دیں. اگر درس دیں گے کیا حرج ہے؟ جب گھر میں گانے بجا سکتے تھے تو گھر میں درس نہیں دے سکتے آپ؟ شادی پہ گھر میں اپنی بچیاں نچوا سکتے تھے تو گھر میں درس نہیں دے سکتے آپ؟ گھر میں درس دیں، فیضان سنت کا درس دیں، چھوٹے چھوٹے رسالے لے لیں مقتدۃ المدینہ سے. انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. تھوڑا رسالہ پڑھنا شروع کریں. اب گھر میں درس دینا شروع کریں اور گناہوں بھرے ٹی وی چینلز بند کر دیں. کیونکہ بہت بڑی جو خرابی ہے نا وہ اس میڈیا کے ذریعے گھر میں آئی ہے. آپ نے گھر کے دروازے تو بند کیے ہوئے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے، اور یہ ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے کون نہیں آ رہا؟ یہ اتنا بڑا پھاٹک کس نے کھول کے رکھا ہے؟ مین انٹرسٹ بے حیائی کا، مین انٹرسٹ بے شرمی کا، غیروں کے چلے چلے بابو چلے.
ماشاء اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگران شورا اس وقت مدینہ مسجد اولڈیم یو کے سے براہ راست آپ مناظر دیکھ رہے تھے، اور نگران شورا سنت و بھرا بیان بھی فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابتدا ہی میں آپ نے سلام کے حوالے سے فضائل بیان فرمائے، سلام کرنے کی فضیلت اور جو اس کے سلام نہ کرنے کے نقصانات ہیں، اور جو مسلم معاشرے پہ اس کے اثرات ہیں، اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے۔ سلام کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کس قدر روایات ہیں، کہ صحیح بخاری شریف میں جس طرح نگران شورا نے بھی اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔ تو سلام کے متعلق انشاءاللہ مزید فضائل ہم سنتے رہیں گے۔ نگران شورا ایک مرتبہ ہمارے ساتھ پھر براہ راست ہیں، آئیے چلتے ہیں نگران شورا کی جانب۔ جی ماشاءاللہ نگران شورا سنت و بھرا بیان فرما رہے ہیں، اور مناظر انشاءاللہ عزوجل وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کی اسکرین پر، اور روزانہ نگران شورا کا اس طرح کا جدول ہے، اور الحمدللہ نگران شورا روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر، اصلاحی موضوع پر سنت و بھرا بیان فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل آج بھی نگران شورا کا سنت و بھرا بیان مدینہ مسجد اولڈم میں براہ راست ہیں، اور نگران شورا کی جانب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ لیے چلیں۔ دعوت اسلامی لے کر آئی ہے، اس کی بیس یہ ہے، ہم نہ مدنی چینل پر ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں، ہمیں کو کمانا تھوڑی ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ، ایک ایڈورٹائزمنٹ آپ پروف نہیں کر سکتے مدنی چینل پر، 6 سال ہو گئے۔ نہ مدنی چینل پر آپ کو میوزک ملے گا، نہ مدنی چینل پر آپ کو عورت تو دور کی بات ہے عورت کی آواز بھی نہیں ملے گی۔ اور پروف کرتی ہے دعوت اسلامی کہ چینل بغیر گناہ کے چلایا جا سکتا ہے۔ پروف کرتی ہے دعوت اسلامی کے چینل گناہ کے بغیر نہیں بلکہ نیکیوں کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے۔ ارے کبھی سوچا تھا کہ ٹی وی دیکھ کر بھی ثواب ملے گا؟ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ ٹی وی دیکھیں گے اور ثواب ملے گا؟ جی ہاں، مدنی چینل دیکھ کے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوتی ہے، میرے ولی کامل امیر سنت کی زیارت ہوتی ہے، قرآن کے درس ہوتے ہیں، حدیث کا درس ہوتا ہے، مگر کوئی عورت نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے کہ افطار کا وقت ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور جناب ایک عورت آ گئی ہے گھی کا ڈبہ اٹھا کر، اور آپ کا دعا کا ٹائم تھا اور بے پردگی ہو رہی ہے ٹی وی کی اسکرین کے اوپر۔ واٹ از دس؟ کوئی اس کو کون ڈینائی کرے گا جو میں کہہ رہا ہوں؟ بالکل این افطار کا وقت، قبولیت دعا کا وقت، ایسا لگے آنکھوں سے آنسو نکلے، پتہ چلا میوزک بج گیا ٹی وی کی اسکرین کے اوپر۔ اب این دعا کا وقت، قبولیت کا وقت، آپ کی ٹی وی کی اسکرین گناہ دکھا رہی ہے، آپ کی ٹی وی کی اسکرین میوزک دکھا رہی ہے، بے پردگی دکھا رہی ہے، اور آپ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ آئے نا مدنی چینل دیکھیے، الحمدللہ پاکستانی باب المدینہ کراچی کے افطار کے وقت کے مطابق جو دیکھ رہے ہوتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، مغفرت کی بھیک مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک مدنی چینل ایک رول ماڈل دے رہا ہے، یہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے، رول ماڈل دے رہا ہے۔ آئے نا فالو کریں، نا فالو کریں۔ آپ کہیں گے خرچے نہیں چلیں گے، دعوت اسلامی کا چینل چل ہی رہا ہے نا، لوگ ثواب کمانے کے لیے ہمیں چندہ دے رہے ہیں۔ آپ کے یو کے میں چل رہا ہے، امریکہ میں چل رہا ہے، یورپ میں چل رہا ہے، عرب ممالک میں چل رہا ہے، افریقہ میں چل رہا ہے، آسٹریلیا میں چل رہا ہے، کہاں نہیں چل رہا مدنی چینل؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کہاں نہیں چل رہا مدنی چینل؟ چل رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں نا، چندہ دے رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں کہ یار دو یار ثواب ملے گا، اور دینا چاہیے، دینا چاہیے کہ یہ مدنی چینل اس وقت کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے، وار اگینسٹ میڈیا، مدنی چینل لڑ رہا ہے آپ کا۔ اور ہم نے عزم کیا ہوا انشاءاللہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں لائیں گے، عورت نہیں لائیں گے، میوزک نہیں لائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور آپ کو بالکل قرآن اور حدیث کی باتیں سکھائیں گے، مفتیوں کی سرپرستی میں الحمدللہ مدنی چینل چلتا ہے، اسلامک، بالکل اسلامک بائیلاز کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں اپنے مدنی چینل کو چلائیں، تاکہ ہم جو چلاتے ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران، چلانے والوں کو بھی تو ثواب ملے، دیکھنے والوں کو ثواب ملے، سب کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب تھوڑا سا وہ میں آگے نکل گیا، اس کو کلوز کرتا ہوں جو حدیث بیان کر رہا تھا۔ اب عورت کو مجبوری کی صورت میں کام کرنے کی اجازت ہے، کہ وہ ہے نا کہ بیوی شوہر کی تجارت میں مدد کرے گی، تو عورت کو کام کرنے کی
اجازت ہے شریعت میں، حلال کمانے کی اجازت ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ شرطیں آپ سن لیجئے، جن کی بیٹیاں، جن کی بچوں کی امی یعنی بیوی، وائف اور گھر کی عورتیں کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ غور کریں اور مدنی چینل کے ذریعے اسلامی بہنیں غور کریں کہ there is a 5 conditions، 5 شرطیں ہیں بیسیکلی، اس کو غور سے سنیے کہ اگر آپ کو مجبوری کی صورت میں گھر سے نکلنا ہی ہے کمانے کے لیے، کہ ہوتا ہے کہ چلے مرد اور عورت دونوں کماتے ہیں تبھی گھر چلتا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں، جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ دوسرا، کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی مختلف حصوں کو ظاہر کرے۔ نمبر 3، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نہ محرم کے ساتھ یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ اور نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنے کا گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت یعنی جاب یہ حرام ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسے عجیب سا دور ہے، آپ اس میں ان 5 شرطوں پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، تو آپ نے مشورہ یہ دیا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو عورت وہ گھریلو کسب اختیار کرے، یعنی گھریلو کسب کے مراد ہوم اکنامکس کے لیں اس کو، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز کرے کہ گھروں میں چیز آ جائے، سینا ہے، پکانا ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں ہوں کہ اس کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ آپ جانتے ہیں جب گھر سے باہر عورت نکلی ہے کیا ہوا ہے، اس کے نہ کپڑوں کا ٹھکانہ ہے نہ اس کے وجود کا ٹھکانہ ہے، عجیب فتنہ پھیل کے آیا ہے۔ پھر وہ جو آیا کہ تجارت نفع نہ ہوگا حدیث پاک میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ بددیانتی بڑھ جائے گی، جھوٹ بولا جائے گا، ناپ تول میں کمی، سود خوری، رشوت وغیرہ کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تجارت سے برکت چلی جائے گی۔ اور آج ہمارے سامنے ہے کہ مال بکنا چاہیے، بھلے جھوٹ بول کے بکے، بددیانتی کر کے بکے، کسی طرح بھی بکے، مال بکنا چاہیے۔ تو یہ حدیث پاک جو بیان کی تھی شروع میں دور فتن کے حوالے سے، قرب قیامت کی یہ چند نشانیاں تھیں، اس کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کی، پھر ضمناً کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ آپ اور ہم سب مل کر کچھ چینجز لائیں۔ دیکھیں یہ زمانہ بہت عرصہ ہو گیا، ہم برائی ہمارے پھیل رہی ہے نا، کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ پچھلے سال چلے جائیں، آج 2014 ہے نا، آپ 2013 میں چلے جائیں، 1436 ہجری ہے اسلامک سن کے حساب سے، 1435 میں چلے جائیں، آپ ہر آنے والا دور ہمیں اور خراب کر رہا ہے، برائی پھیل رہی ہے، بچے ایڈوانس ہو رہے ہیں، ماں باپ مزید پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں، am I right or wrong؟ یہ سب برائیاں، کاروبار بڑھ رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اچھا بتائیے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، قرضہ بڑھ رہا ہے، دکھ بڑھ رہا ہے، بے اولادی بڑھ رہی ہے، گھریلو جھگڑے بڑھ رہے ہیں، میاں بیوی میں طلاق نہیں ہے تو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، اگر طلاق نہیں ہو رہی تو بنتی نہیں ہے، کئی دنوں تک میاں بیوی گھر میں رہتے لیکن بات نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رہتے کیسے کہ بات نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، نہیں بات ہی نہیں کرتے، میری عقل کام نہیں کرتی کہ میاں بیوی گھر میں رہے بات نہ کرے، نہیں بات کرتے، وہ نہیں لفٹ کراتی شوہر کو۔ آپ نے بھی کون سا نیک سمجھ کے شادی کی تھی کہ ہماری بیوی بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے،
پیپر دے کے شادی کرتے ہیں, خاندان دے کے شادی کرتے ہیں, دولت دے کے شادی کرتے ہیں, اس کو جماعت دے کے شادی کرتے ہیں. کبھی پوچھا تھا کہ نماز پڑھتی ہے قائم کی, پردہ کرتی ہے؟ شروع سے اس کی اسلام کی تربیت تھی نہیں, تو ابھی شادی کے بعد کیا پہچانے کہ شوہر کون ہوتا ہے؟ آپ لاکھ بولے آئی ایم یور ہسبینڈ, تو بولے گی تو میں کیا کروں, کیا کروں؟ آپ کا منہ اتنا سا ہو جائے گا, آئی ایم ہسبینڈ, تو کب ہوتا ہسبینڈ, ہنسی بینڈ نو ہنسی. تو یہ کیا؟ اچھا مرد تو شاید مرد کون سا نیک سمجھ کر عورت نے ہاں بولا تھا؟ پیسے دیکھ کر, خاندان دے کر, فلاں جگہ رہتا ہے, اتنا کماتا ہے, اتنا کماتا ہے. کوئی نیکی پرہیزگاری دیکھتا کون نہیں یہاں پر کہ جسے شادی کر رہا ہو وہ نیک ہو؟ کون دیکھتا ہے یار؟ الا ماشاء اللہ. تو اب ہے نا, وہ اپنے ہاتھوں کے سب کمائی ہوئی ہے. اب وہ ماڈرن تھی, کرتی لڑائی جھگڑے, وہ ویسے ہی تھی کہ میں آئی ایم فرسٹ, میں بھی پڑھی لکھی ہوں, میں بھی کچھ کر سکتی ہوں, تم ہی سب کچھ نہیں ہو. بدتمیز ہے یہ عورت. اگر مدنی چینل پر ہے تو ایک نمبر کی بدتمیز ہے. تمہیں تمیز نہیں ہے کہ شوہر کے آگے زبان نہیں کھولی جاتی. آپ چپ رہیے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھیے. شوہر کے آگے بدتمیزی مت کیجیے, اپنی عزت کی حفاظت کیجیے, شوہر کی خدمت کیجیے اور اللہ کی عبادت کیجیے. اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جنت دے گا. بدتمیزی مت کرو. اس عورت کے لیے بربادی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہے, اور شوہروں کے لیے بربادی ہے کہ جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے. آپ بولو گے اس نے اچھی سنائی بیویوں کو. آپ کون سا اچھا کام کرتے ہیں؟ آپ ایک طرف تو منع کرتے, خبردار کسی غیر مرد سے بات کی, اور خود آپ کے 4 گرل فرینڈیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے. شادی ہو گئی, اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پر لڑکیوں سے ترکیب آپ کی بنی ہوئی ہیں. بیوی نے دیکھ لیا تھا آپ کے موبائل فون میں اس کا SMS, اس نے بھی پڑھ لیا تھا آپ کے فیس بک کے اوپر اس کا سارا کالا چٹھا. اب آپ اس کے سامنے ستھرے بننے کے لیے جا رہے ہو. تو خود نیک پرہیزگار بہے تو انشاءاللہ تعالی بچوں کی امی بھی آپ کی بات مانے گی. لیکن شوہر ظلم بھی کرے نا, شوہر ظلم بھی کرے, بیوی کو حق نہیں ہے اس کے سامنے بدتمیزی کرنے کی. وہ صبر کرے, برداشت کرے, اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور اللہ تعالی سے دعا کرتی رہے, رب کریم کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ گھر بھی امن کا گہوارہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے کرم سے جنت بھی عطا فرما دے گا. اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک, پرہیزگار, متقی بنائے, نمازی بنائے. خود نیک بنے گا تو انشاءاللہ اس کو دیکھ کر بیوی بولے گی نیک ہے, ورنہ عموماً بیوی نیک بولتی نہیں ہے. مشکل کام ہے کہ بیوی شوہر کو نیک بول دے یار. اور بڑے سے بڑے دنیا میں اس کی نیکی پرہیزگاری مشہور ہے. بیوی نیک نے نہیں بولنا, بیوی نے, اس کو پتہ ہے گھر میں کیا کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں نیک بن جائیں. تو یہ ہوتا ہے جب وہ ہے نا کہ وہ بیویوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے, بڑے ان کی ولایت مشہور تھی نا, بڑی مشہور تھی, اللہ کے نیک بندے نیک بندے. بیوی کبھی اس کو نیک سمجھے ہی نہ. تم کدھر کا نیک ہے, آپ کدھر کے, آپ کہاں سے بولے گی تم کدھر کے نیک ہو. بولے یار وہ مانتی نہیں تھی. ایک دن بیوی نے دیکھا کہ ایک بزرگ اڑ رہے, قالین پر اڑ رہے. گھر میں آئی, بولی کہ آج میں نے ایک نیک آدمی دیکھا. کیوں دیکھا؟ بولا ایک آدمی اڑ رہا تھا, یہ ہوتا ہے نیک آدمی. تم کدھر سے نیک ہو؟ اچھا وہ نیک آدمی تھا. شو نے کہا, بولا وہ میں تو تھا. بولا وہ آپ تھے؟ میں تبھی کروں, آپ ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ آواز نہیں, معذرت کے ساتھ میں بولنا بھول گیا تھا. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. آواز سے کبھی بھی نہ ہنسا کرے مسجد کے اندر, باہر بھی نہ ہنسا کرے کہ سنت نہیں ہے. تو وہ بیوی کیا کہتی ہے, اچھا تبھی بولو ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے. یعنی وہ کسی صورت نہیں مانے گی. نصیب والا وہ شخص جس کی بیوی بولے کہ میرا شوہر نیک آدمی ہے, وہ بولے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ترسے وہ, ایسا کردار ادا کریں. آپ حدیثیں پڑھیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے کردار کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسا بیان کرتی ہیں. آپ غور پڑھیں تو صحیح, ازواج مطہرات کے واقعات تو پڑھیں.
खतीतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी तारीफ की थी जो वही के मामला शुरू हुए थे। तो ये घर का किरदार होता है। हमारा घर के अंदर क्या, हम तो जहां रहते हैं ना, अब जैसे कि ये मुल्क है, ये ऐसे कई ममालिक हैं जिनमें गैर मुस्लिमों के मुल्क में हम रहते हैं। यहां तो हमारा किरदार वैसे ही अच्छा होना चाहिए कि मुसलमान को देखकर गैर मुस्लिम कलीमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अमानत हो, दियानत हो, शराफत हो, परहेजगारी हो, नेकी हो, इंशाल्लाह देखिए मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अच्छा, अब ये तय हो गया कि घर में दर्स करेंगे। आपका घर का माहौल इंशाल्लाह बदलेगा। नेकी की दावत, गीबत की तबाहकारियां, ये इंग्लिश उर्दू दोनों में। छोटे छोटे रिसाले ले लीजिए, सिर्फ रोज के 5 मिनट घर में दीजिए। दे सकेंगे? डेली 5 मिनट्स। नियत करते हैं आप? पक्की नियत। देखिए, नियत दिल के इरादों कहते हैं, झूठ तो बोलना नहीं है। तो चाहे आप अकेले बैठ जाएं, थोड़ी ऊंची आवाज से दर्स देना शुरू कर दें, खाने के लिए बैठे तो दर्स दे दें, तो इंशाल्लाह आप 5 मिनट का दर्स दें। और सबको बैठकर, घर वालों को बैठकर कम से कम 1 घंटा 12 मिनट मदनी चैनल देखने की नियत कर लें डेली। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला घर में अच्छी तब्दीली आएगी, आपकी आंखें ठंडी होंगी। कल इंशाल्लाह ताला मदनी मुज़ाकरा है। हफ्ते की रात को मदनी मुज़ाकरा होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8 बजे। तो यहां 3 बजे होंगे। 3 कहां हैं हम लोग? रोस्टेल फैजान मदीना में। फैजान मदीना रोस्टेल में ऐसी जगह जहां मस्जिद नहीं होगी, क्योंकि मस्जिद में मदनी चैनल नहीं चलाया जा सकता। हम ऐसी जगह बैठे जो मस्जिद ना हो, मस्जिद के अदब और तकद्दुस बाकी रहे। तो वहां इंशाल्लाह इस्लामी भाई जमा होंगे और हम इंशाल्लाह 3 बजे बराए रास्त मदनी चैनल के जरिए मदनी मुज़ाकरे में शरीक होंगे इंशाल्लाह। मिल सुन्नत की ज़ियारत भी होगी, सवाल जवाब भी होंगे, खूब नेकी की दावत के मदनी फूल लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको भी दावत देता हूं कि कल रोस्टेल फैजान मदीना में हम 3 बजे, वहां असर कितने बजे? असर 3 बजे ना, हम असर की नमाज जमात से पढ़कर इंशाल्लाह ताला हम मदनी मुज़ाकरे में शरीक हो जाएंगे। तो आपको मैं दावत देता हूं, कल हफ्ता है, आप में से कईयों की छुट्टी होती है, तो अल्लाह की रिजा के लिए वक्त दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर मदनी मुज़ाकरे के बाद फिर इस दौरान मगरिब भी आएगी, फिर इंशाल्लाह ईशा वहां जमात से अदा करेंगे। और ईशा के बाद इंशाल्लाह ताला वहां, क्योंकि मदनी काफिले के हमारे इस्लामी भाई उस मस्जिद में मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ अभी भी यहां से हम रोस्टेल फैजान मदीना में जा रहे हैं। मदनी काफिला हमारा वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए मौजूद है। तो हम यहां से फारिग होकर इंशाल्लाह रोस्टेल फैजान मदीना में जाएंगे। आपको भी मैं दावत देता हूं, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। आपको अल्लाह तौफीक नसीब करे, आपको हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि ये वक्त अल्लाह की राह में गुजर जाएगा। आप घर भी जाएंगे, सो जाएंगे, अगले दिन उठेंगे, कोई कामकाज बाजार इतना नहीं होता। अगर आप फोन कर देंगे कि मैं परसों घर आऊंगा तो कोई आपको मारेगा नहीं, मैं उम्मीद करता हूं। परसों घर पे जाकर अम्मी के पांव चूम लेना, अब्बू के हाथ चूम लेना, और ज्यादा मजा आएगा कि यार मेरा बेटा कुछ सीख कर आया है। अब्बू भी आ जाए, कोई हरज नहीं है। तो आप हमें ज्वाइन करें रोस्टेल। अभी यहां से हम इंशाल्लाह यहां से फारिग होकर रोस्टेल फैजान मदीना जा रहे हैं। आप भी आपको दावत देता हूं, आप भी चलिए हमारे साथ। साउथ अफ्रीका के इस्लामी भाई हैं, अरब अमारात के इस्लामी भाई हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान से हमारे इस्लामी भाई आए, 2-2, 3-3 मुल्कों से आए, तो आप भी साथ दें हमारा। थोड़ी सी कुर्बानी देनी है, आज रात दे दें, कल का दिन भी दे दें, परसों भी दे दें, जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। 1 घंटा तो 1 घंटा दे दें, अल्लाह की राह में देना है। इस नीयत के साथ देना है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मैं अपने रब को राजी करूं, और अल्लाह से दुआ करेगा या अल्लाह मैं तेरी राह में वक्त मैं सफर करना चाहता हूं, मुझे तौफीक नसीब कर। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल सुन्नतें सीख रहे सिखा रहे, इसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. My dear brothers and respected elders, many brothers have a wish that you want to become a murid of Sheikh Tariqat Amir al-Sunnat. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے تھے کہ نگران شورا مدینہ مسجد روش ڈیل سے براہ راست تھے اور سنتوں بھرا بیان فرما رہے تھے ماشاءاللہ. آج کے سنتوں بھرے بیان میں آپ نے جہاں سلام کرنے کے متعلق مدنی پھول دیے کہ مسلمانوں میں کس طرح سلام کو عام کیا جائے، درست انداز میں ملاقات کے وقت کیا کہنا چاہیے، اس کا طریقہ، اس کے آداب بیان کیے گئے، اور مسلمانوں میں جو اچھا طریقہ رائج کرنا اور جو سلام کی سنتیں اور بہاریں اس کو رائج کرنے کے حوالے سے نگران شورا نے مدنی پھول دیے. اور سلام کرنے کی کیسی بہاریں ہیں ماشاءاللہ، اس کو بھی ہم سنیں گے، اور نگران شورا نے جو نیتیں کروائی ہیں اس کو بھی ہم سنیں گے. اس وقت نگران شورا سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کروا رہے ہیں، اور نگران شورا جو ہے کو اجازت ہے کہ ماشاءاللہ وہ امیر اہل سنت کی طرف سے سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل کر سکتے ہیں. مجاز ہیں نگران شورا اس چیز کے کہ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ عاشقان رسول جو اولڈیم میں موجود ہیں، اس مسجد میں مدینہ مسجد میں موجود ہیں، سو اٹس گریٹ اپورچونٹی فار دیم کہ وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں، امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں. بلکہ تمام ہی کے لیے یہ مدنی مشورہ ہے کہ جو بھی آج تک کسی بھی سلسلے سے مرید نہ ہو وہ بھی ضرور امیر اہل سنت کے مرید بن جائیے. مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی اپورچونٹی ہے کہ جب یہ لائیو براہ راست سلسلہ شروع ہوگا تو جس طرح نگران شورا کہتے جائیں اسی کو دہراتے جائیں. انشاءاللہ عزوجل توبہ کی بھی سعادت نصیب ہوگی، نگران شورا توبہ بھی کروائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں نگران شورا کی جانب المدینہ مسجد اولڈیم یو کے. توبہ کرتا ہوں میں اب سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز زیادہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ماشاءاللہ نگران شورا بیعت سے قبل توبہ کروا رہے ہیں عاشقان رسول کو، اور ماشاءاللہ عزوجل توبہ کی سعادت بھی اسلامی بھائی حاصل کر رہے ہیں. تو توبہ کی تو کرنے کی ماشاءاللہ بہت فضائل ہیں. میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ عاشقان رسول نگران شورا کے ذریعے انہوں نے توبہ کرنے کی سعادت حاصل کی، اور توبہ کرنے کی تو کیا ہی فضیلت ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو صدقے دل سے توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، کوئی وقت نہیں اس کے لیے مقرر. جب گناہ کا احساس دل میں پیدا کریں اور توبہ کرنے کی سعادت حاصل کریں. بالخصوص روزانہ
रात सोने से कबल इशा की नमाज के बाद ज़रूर ज़रूर 2 रकात सलातुत तौबा अदा करें और सलातुत तौबा अदा करने के बाद ज़रूर ज़रूर तौबा करने की सआदत हासिल करें। निगाना शुरा की जानिब एक मरतबा फिर चलते हैं। माशाअल्लाह निगाना शुरा जो है माशाअल्लाह तौबा कराने की उन्होंने तौबा कराई हम सबको और इस वक्त वहाँ पर ऐलानात का सिलसिला है, आइए सुनते हैं। And on Sunday, from 10 a.m. to 1 p.m., there will be a special tarbiyah for Islamic sisters at Khazan Medina Rosh Day, and all Islamic sisters are most welcome to attend. And अच्छा, ये बयान जो है ना, ये पर्दे की हालत में होगा। इस्लामी बहनें ये सामने सामने नहीं होंगी। मर्द और अजनबी औरतों का पर्दा है। तो दावत इस्लामी के इस तरह के इज्तिमात ऐसे होते हैं कि इस्लामी बहनें पर्दे के पीछे होती हैं, दीवार के पीछे किसी और हॉल में होंगी और हम कहीं और होंगे और यूं बयान होगा। क्योंकि ये अजनबी मर्द और अजनबी औरतों का आपस में पर्दा होता है, ये याद रखिएगा। यानी कि पीर और मुरीदिनी का भी पर्दा है। अजनबी अगर पीर अजनबी मर्द है, यानी अगर पीर ही वालिद है, पीर भाई है, पीर शोहर है, तो एक अलग बात होती है। लेकिन अजनबी पीर का अजनबी मुरीदिनी से पर्दा होता है, वो हाथ भी नहीं लगा सकते। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ ने किसी गैर अजनबी औरत को छुआ नहीं है। तो ये नहीं हो सकता, ना पीर सर पर हाथ फेर सकता है मुरीदिनी के। तो ये याद रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम किया जाता है। इस्लामी बहनें पर्दे की हालत में होती हैं और इस्लामी भाई कहीं और होते हैं और बयान हो रहा होता है। this tarbiyah session for sisters will take place on Sunday, 10 a.m. to 1 p.m. On Sunday night, after Isha Salah, there will be a beautiful gathering, an ijtima of Dawat Islami at Jami Masjid Tabligh Islam in Bradford. All brothers are welcome to attend this gathering as well. Inshallah Azawajal, next Thursday, which is 27th December, there will be a grand ijtima of Dawat Islami at Gangoa Sharif Masjid, Birmingham. And on Sunday, after which is 30th December, 30th of November. actually the Gangoa Sharif Ijtima will be on 27th November. And on Sunday, 30th November, there will be inshallah, a grand gathering in London XL Arena. All brothers are invited to come and attend and take part in this grand gathering, Sunnah Inspired Ijtima. It will start around 5 p.m. Sunday, 27th November at 5 p.m. in XL Arena. And inshallah, Ji? 30th November. Let me repeat the Ilan again. Inshallah Azawajal, the Grand Ijtima of Dawat Islami at XL Arena, London will take place at 5 p.m. on 30th November in XL Arena. Inshallah Azawajal, from there, after a few days, a Madani Qafle will travel to UK as well, and the details are here. There will be a 3-day Madani Qafila in France, starting from 4th December. There will be a Madani Qafila on 7, 8, 9 December in Italy. There will be a Madani Qafila in Spain on 11, 12 and 13th December. On 14th, 15th and 16th December, there will be a Madani Qafila in Yunnan. And then, inshallah Azawajal, there will be a 41-day Tarbiyah course for all brothers from UK and Europe and the world as well in Faizan Medina, Babul Medina, Karachi.
Inshallah, there will be many brothers will be traveling from Atari, Kabina, and Northwest, and from UK as well. So if you want to go to Babul Madinah for 41 days, I'll give you brief details now. You can get in touch later. Inshallah, the ticket details are this Madani Qafla will travel on 24th December to around 4th February. 24th December to around 4th February, and